اگر آپ بیٹھے بیٹھے بور ہو رہے ہیں تو آئیے آپ کو ایک مزے کی بات بتاتے ہیں۔ جسٹ امیجن دنیا میں کسی جگہ پر بندروں کا راج ہو اور انسان ان کے مطابق چلتے ہوں۔ جی نہیں، میں ہالی ووڈ کی کسی مووی سے انسپائر ہو کر یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ ایک ملک ایسا ہے جہاں کے ایک شہر میں بندروں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے ان کے مطابق رہنا شروع کر دیا ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں تھائی لینڈ اور دیکھتے ہیں وہاں بندروں کا کیا سین ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اپنی انٹلیکچوئل ایبلٹیز کی وجہ سے یونیورس پر دوسرے جانداروں کے کمپیریزن میں ایک سیوک لائف گزار رہا ہے، لیکن انسان کے اوپر کسی اور جاندار کا اتنا امپیکٹ ہونا واقعی ونڈر لینڈ یا ہالی ووڈ کی کسی مووی کا قصہ لگتا ہے۔ تھائی لینڈ کا شہر لوبری، جو لوبری پروونس کا کیپٹل سٹی بھی ہے، ایک ایسا انوکھا علاقہ ہے جہاں انسانوں سے زیادہ بندروں کا زور چلتا ہے۔ بندروں کے گروپس یہاں سڑکوں اور گلیوں میں کھلے عام پھرتے ہیں اور گینگ بنا کر لوگوں کے ساتھ چھڑکانی اور جھگڑے بھی کرتے ہیں۔ لوبری میں بندروں کی وجہ سے سچویشن بہت کرٹیکل ہے۔ کچھ پلیسز پر بندروں کا اتنا کنٹرول ہے کہ وہ انسانوں کے لیے نو گو ایریا بن گئے ہیں۔ ان جگہوں پر منکیز ایسے قبضہ جمائے بیٹھے ہیں کہ وہاں جانے والے انسانوں پر حملہ کرتے ہیں اور انہیں بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہاں کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ خود کو ایک پنجرے میں محسوس کرتے ہیں جس میں انہیں بندروں نے قید کر رکھا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ قید میں ہیں اور بندر آزاد ہیں۔ لوبری ایک اولڈ سٹی ہے جو 13 سینچری میں آباد ہوا تھا۔ اس شہر کا کلجیرا نامی ایک خاتون کو جانیے جو عرصہ دراز سے لوبری میں رہنے والی ہیں اور جو شہر میں بندروں کے راج سے پریشان ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے گھروں میں بندروں سے سیفٹی کے لیے ٹیرسز پر نیٹس لگوائے ہوئے ہیں۔ اپنے گھر کے ٹیرس کے اوپر لگے سیفٹی نیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کلجیرا کہتی ہیں کہ یہاں ہم پنجروں میں قید ہیں اور بندر باہر بالکل فری گھومتے پھرتے ہیں۔ ایک نیوز ایجنسی AFP سے بات کرتے ہوئے کلجیرا نے کہا کہ یہ بندر ہر جگہ گندگی کرتے ہیں۔ جب بارش ہو جائے تو گندگی اور بدبو سے شہر کا برا حال ہو جاتا ہے اور یہاں تو سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لوبری میں پراگ سام یود نامی ایک تاریخی مندر ہے جو بدھزم کے ماننے والوں کا ہے، لیکن یہ جگہ اب ورشپ پلیس کی وجہ سے کم اور بندروں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے۔ مندر اور اس کے آس پاس کے علاقے پر بندروں کا زور ہے۔ درجنوں کی تعداد میں بندر یہاں گھروں کی دیواروں اور گلیوں میں گھومتے ہیں اور اچھلتے کودتے دکھائی دیتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ جہاں اس علاقے کے لوگ بندروں سے تنگ ہیں، وہاں اسی انٹرسٹنگ فیکٹ کی وجہ سے یہ علاقہ ٹورسٹ میں بہت زیادہ پاپولر ہے۔ کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن سے پہلے تک یہاں بڑی تعداد میں ٹورسٹ آتے تھے اور بندروں کے ساتھ سیلفیاں کھنچوا کر انہیں فوڈ دے جاتے تھے، لیکن کووڈ-19 اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کی وجہ سے یہاں ٹورسٹ آنا بند ہو گئے۔ ٹورسٹ کے نہ آنے سے یہ بندر بہت پریشان ہوئے۔ بندروں کے لیے خوراک کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ فوڈ کی شارٹیج کی وجہ سے بندروں کے رویوں میں تبدیلی آنا شروع ہوئی ہے اور یہ بہت اگریسو ہو گئے ہیں اور لڑائی جھگڑوں پر اتر آئے ہیں۔ بندروں کا پرتشدد رویہ دیکھتے ہوئے حکومت اب ان کی بھی پاپولیشن کنٹرول کی موومنٹ چلا رہی ہے، جس کے چلتے بندروں کو سٹیریلائز کیا جا رہا ہے۔ لوبری میں بندروں کی سٹیریلائزیشن کا پروگرام 3 سال سے رکا ہوا تھا اور ان 3 سالوں میں یہاں بندروں کی تعداد دگنا ہو کر 3000 سے 6000 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ بندر شہریوں کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے، لہٰذا کچھ مقامی لوگ بندروں کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے انہیں خود ہی فوڈ پہنچا دیتے ہیں۔ جی ہاں، سننے میں یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے غنڈے بدماش بھتہ وصول کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بندر اپنی طاقت دکھا کر کھانا وصول کرتے ہیں۔ لوبری میں ایک سینما کی پرانی بلڈنگ پر بندروں کا قبضہ ہے جسے انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر اور قبرستان بنایا ہوا ہے۔ سننے میں بہت کریپی اور ہاربل لگتا ہے کہ مر جانے والے بندروں کو ان کے ساتھی سینما کے پروجیکشن رومز میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر اس عمارت میں کوئی انسان داخل ہونے کی کوشش کرے تو بندر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ یہ بندر اپنی آفیشیل ریزیڈنس بنائی ہوئی ہے۔ اس جگہ کے قریب کے لوگ بھی بندروں کی اچانک اٹیک سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اس سینما کے قریب ایک شاپ کیپر نے بندروں کو ڈرانے کے لیے اپنی دکان سے دور رکھنے کے لیے شیر اور مگرمچھوں کے اسکلپچرز دکان کے باہر سجائے ہوئے ہیں، کیونکہ اکثر بندر ان کی دکان سے پینٹ کے ڈبے اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس دکاندار کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ بندر انہیں پریشان کرتے ہیں، لیکن اگر یہ یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ بندروں کو بہت یاد کریں گے۔ یعنی لوگ تنگ تو ہیں لیکن انہیں بندروں کے ساتھ رہنے کی عادت بھی ہو گئی ہے۔ اس شاپ کیپر نے کہا کہ میں انہیں گلی میں گھومتے اور کھیلتے دیکھنے کا عادی ہو گیا ہوں، اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو میں خود کو تنہا محسوس کروں گا۔ بندروں کا سٹیریلائزیشن پروگرام لوبری میں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے دوبارہ شروع کیا ہے۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے سرونٹس بندروں کو خوراک اور پھلوں کا لالچ دے کر انہیں پنجرے میں بند کرتے ہیں اور ایک کلینک میں لے جاتے ہیں۔ آفیشیل رپورٹ کے مطابق بندروں کو بے ہوش کر کے سٹیریلائز کرنے کے بعد ان کے جسم پر ایک ٹیٹو بنا دیا جاتا ہے تاکہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے۔ اتھارٹیز نے ٹارگٹ فکس کیا ہے کہ وہ اگلے چند روز میں 500 بندروں کے آپریشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن سٹیریلائزیشن کا یہ پروگرام بندروں کی آبادی روکنے کے لیے شاید کافی نہ ہو۔ اس کے لیے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ
گورنمنٹ نے ایک لانگ ٹرم پلان بھی بنایا ہے جس کے چلتے بندروں کے لیے شہر کے ایک علاقے میں ریزیڈنٹس تعمیر کی جائے گی۔ جی ہاں، بندروں کی اپنی جگہ ہوگی جہاں وہ آزاد ہوں گے اور کسی کو تنگ بھی نہیں کریں گے۔ دیکھتے ہیں کیا بندروں کے لیے بنائی جانے والی یہ رہائش ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔